Welcome to my YouTube channel. This is an Islamic channel. ہر حکم میں چھٹی ہوتی ہے. آپ آفس جاتے ہیں, ہفتے میں 6 دن 1 دن چھٹی کرتے ہیں. درمیان میں اور بھی چھٹیاں آتی ہیں. قائد اعظم ڈے آ گیا, علامہ اقبال ڈے آ گیا, شاہ عبداللطیف بھٹائی کا دن آ گیا, بھٹو کی شہادت کا دن بھی ہو سکتا ہے. جتنے سیاستدان دنیا سے جاتے رہیں گے ان کی چھٹیوں کی تعداد بڑھتے بڑھتے 2-4 دن رہ جائیں گے آفس ورک کے لیے. تو ہر کام میں چھٹی ہوتی ہے. نماز جب سے شروع ہوئی موت تک ایک دن بھی ایسا نہیں ہے جس میں قضا کرنے کا حکم. تو اتنی پابندی جب کسی حکم کی ہوتی ہے تو انسان بعض دفعہ تھکنے لگتا ہے. پھر اس میں جماعت کی پابندی کرنا. اس لیے قرآن نے کہا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ نماز ایک مشکل کام ہے. یعنی اللہ کسی حکم کو مشکل خود سے نہیں کہتا. نماز کی پابندی کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ایک مشکل کام ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, مگر ان لوگوں پر. فہد بھائی موبائل کو نہ دیکھیں, بیان سنیں, ٹھیک ہے نا؟ سب کے لیے ہو رہا ہے تو آپ کے لیے بھی ہو رہا ہے. آپ ایک پرسوں عشاء میں شارٹ تھے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ, یہ مشکل کام ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, مگر ان لوگوں پر جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے. اب دیکھو, اللہ نے نسخہ بھی خود ہی بتا دیا کہ اگر اس مشکل کو آسان بنانا چاہتے ہو تو اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کر لو. سوال پیدا ہوتا ہے خوف کیسے پیدا کریں؟ خوف کیسے پیدا کریں؟ اب یہ تو اختیار میں نہیں ہے نا. آپ اگر یہ تصور کرنا شروع کر دو کہ میرے دل میں فلاں کا ڈر بیٹھ جائے, تو یہ صرف ڈر بیٹھنے کے تصور سے ڈر نہیں بیٹھے گا. تو اب اللہ نے آگے خوف پیدا کرنے کا طریقہ بیان کر دیا. یہ مائک کی آواز بہت دور کر دیا. اچھا, تو خوف پیدا کرنے کا طریقہ کیا بتایا؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم, یہ وہ لوگ ہیں جن کو یقین رہتا ہے کہ یہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور انہوں نے اس اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. جب آپ یہ تصور کر لیں گے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور ہم نے یہاں سے نکل کے جانا ہے, اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, تو ہر مشکل کام آپ کے لیے آسان. میں عجیب بات بتاؤں, اسلام میں ہر بیماری کا یہی علاج, ہر پریشانی کا بھی یہی علاج, ہر ٹینشن کا بھی یہی علاج, ہر مشکل کام کا بھی یہی علاج. وہ کیا علاج ہے کہ ہم نے جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس. آپ نے بعض حکیم دیکھے ہوں گے, اب تو حکیم لوگ شارٹ ہو رہے ہیں مارکیٹوں سے, بہت کم کہیں کہیں نظر آتے ہیں. بعض حکیموں میں مشہور ہوتا تھا ہر بیماری کا ایک ہی چورن ہے ان کے پاس, ہر بیماری کا ایک ہی چورن. وہ شاید فراڈی ہوتے ہوں, لیکن اسلام میں ہر بیماری کی ایک ہی دوا ہے, اور یہ زبردست دوا ہے. دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں کوئی غم اور پریشانی ہو تو اللہ نے اپنے نیک بندوں کی جو صفات بیان کی ہیں وہ کیا بیان کی ہیں؟
الذین اذا اصابتہم مصیبہ، انہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا تو یہ کہتے ہیں، انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، وانا الیہ راجعون، ہم نے جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس۔ مصیبت میں تنوین ہے، تنوین۔ اگر یہ ہوتا نا المصیبہ، اس کا مطلب ہوتا کوئی خاص قسم کی جب مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں۔ خاص قسم کی مصیبت کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں ہے مصیبتن، کسی بھی قسم کی مصیبت، کسی بھی قسم کی ٹینشن، کوئی پریشانی، کوئی پیسے لے کے بھاگ گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، بیماری آ گئی خطرناک، بچے نافرمان ہو گئے، ہر ٹینشن کا ان کے پاس علاج کیا ہے، ہم نے جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس۔ تو یہ نیک لوگوں کی اللہ نے علامت بیان کی ہے کہ ان کے پاس ہر ٹینشن کا ایک ہی چورن ہے، ایک ہی دوا ہے کہ بھئی یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور ہم نے جانا کہاں ہے؟ بول لیں نا، اللہ کے پاس۔ جب اللہ ہی کے پاس جانا ہے تو کیا ہوگا بھائی؟ وہاں جا کے اللہ کے پاس سوال پیدا ہوتا ہے، بھائی اللہ کے پاس جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹینشن دینے والا اللہ ہے، تو وہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں اس پریشانی میں صبر کر رہا ہوں، اس کا نعم البدل وہ قیامت کے دن مجھے دے دے گا۔ آج ہمارے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جتنا قرآن آخرت کو، موت کے بعد کی زندگی کو بیان کرتا ہے، ہم اپنی نجی محفلوں میں، اپنی روز مرہ کی زندگی میں اتنا موت کا تذکرہ اور آخرت کا تذکرہ کرتے نہیں ہیں، بلکہ ڈرتے ہیں۔ آپ زیادہ یہ باتیں شروع کر دو نا، بھائی مر جائیں گے، ختم ہو جائے گا، تو سمجھتے ہیں لوگ بیوقوف آدمی ہیں، ترقی سے روک رہے ہیں۔ جو حقیقت بیان کر رہا ہے اسے لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ ترقی سے روک رہا ہے، یہ حقیقت بیان کر رہا ہے۔ تو خیر میں یہ کر رہا تھا، جو کام مشکل ہو آپ نے اپنے دماغ پر مسلط کر لینا ہے کہ بھی یہ دنیا کیا ہے؟ ختم۔ اس سے آپ خوشی میں اتراؤ گے بھی نہیں، ورنہ خوشی میں بھی انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ پیسہ آ گیا تو پتہ نہیں اتنا خوش ہو رہا ہے جیسے کیا ہو گیا،